بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہمارے مسائل دن بدن الجھتے جا رہے ہیں، تو ہر دعا قبول کروانے کا یہ عمل ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنا مت بھولیں، گارنٹی شدہ یہ عمل ہے۔ ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وہ حاجت جو آج تک پوری نہیں ہوئی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ رات کے وقت دولت والی تسبیح لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے جس نے بھی اس عمل کو کیا، معزز سامعین کرام، اس نے اپنی مرادوں کو پایا، اس کی تمنائیں پوری ہوئی، اس کی غیب سے جتنی بھی ضروریات تھیں میرے رب نے پوری کر دی۔ اگر اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا تھا، فتنہ فساد تھا، پل پل پہ لڑائیاں ہوتی تھیں، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، ساس بہو کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، یا شوہر بیوی کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، ایسی صورت میں معزز سامعین کرام یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کے گھر میں چین، راحت اور سکون آ جائے گا۔ آپ کے گھر والے جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں، بچے آپس میں لڑتے ہیں، میاں بیوی کے ساتھ لڑتا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ لڑتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ لڑتی ہے، وہ کھانا جس کے لیے انسان سارا دن محنت کرتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے۔ بیوی ایک جگہ رو رہی ہے، اولاد اس جانب بیٹھی رو رہی ہے۔ ایسی صورت میں جب آپ یہ عمل کریں گے تو یہ عمل آپ کی خوشیوں کو دوبارہ لوٹانے والا عمل ہوگا۔ آپ کے گھر میں پیار سے، محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کھانا کھانے والے بن جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، آج ہی ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور جتنا خرچہ ہوگا میں دوں گا۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے، اگر یہاں بیٹھے بیٹھے میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر دے، آپ کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف دور ہو جائے، تو کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ بغیر خرچے کے آپ کی تکلیف دور ہو جائے؟ معزز سامعین کرام، ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ جی ہاں، یہ تو لازمی ہے، یہ تو ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری ضرورتوں کو پورا کر دے، میری حاجتوں کو پورا کر دے اور میری تکلیف دور ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو میں نے پھر اسے یہ عمل بتایا۔ اس آدمی کو بڑے دور سے میرے پاس آیا تھا ایک آدمی، اور آ کے بڑی ریکویسٹنگ کر رہا تھا۔ معزز سامعین کرام، وہ میرے گھر تک پہنچایا اور پتہ کراتے چلتے کراتے وہ میرے پاس آیا اور رو رہا تھا، التجائیں کر رہا تھا۔ تو اس کو یہ عمل دیا۔ اگر آپ بھی یہ عمل کریں گے، رب کعبہ کی قسم، میرے رب کی قسم، آپ کی بھی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو آئیے نا اس عمل کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے، معزز سامعین کرام، 11 دن کا یہ عمل ہے۔ 11 دن کے عمل میں آپ نے ہر دن صدقہ کرنا ہے۔ صدقے کی نوعیت کچھ یوں ہوگی کہ ایک دن آپ نے کچھ روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں، دوسرے دن آپ نے شربت پہ عمل کرنا ہے اور وہ شربت اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینی ہے، اور تیسرے دن آپ نے کالے چنوں پہ عمل کرنا ہے اور کالے چنے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں، اور چوتھے دن کچھ چاول چنوں والے پکا کر وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں۔ اب یہ 4 دن ہو جائیں گے، پھر 4 دن اسی طرح، پھر 3 دن اسی طرح، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 11 دن پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ گھر سے باہر ہیں یا آپ ایسی جگہ میں ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یا آپ ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کے لیے یہ کرنا ناممکن ہے، تو معزز سامعین کرام، ہر روز کچھ نہ کچھ اللہ کے نام کا دے دیجئے۔ میں یوں نہیں کہتا کہ کروڑوں روپے دے دو، لاکھوں روپے دے دو، حسب توفیق، حسب استطاعت، جتنا بھی آپ دیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، صدقہ اللہ کے نام کا دینا بہت ضروری ہے۔ اب دوسری بات، آپ نے تنہائی میں اس عمل کو کرنا ہے۔
ایسی جگہ اس عمل کو کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے، ایسی جگہ اس عمل کو کرنا ہے جہاں ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، ایسی جگہ اس عمل کو کرنا ہے جہاں آپ کے اس وظیفے میں خلل ڈالنے والا کوئی نہ ہو۔ جب خلل ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب تیسری بات کہ آپ نے خالی ذہن ہو کر آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان سب اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، جب سب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ ہوں گے، رب کعبہ کی قسم، میرا رب آپ کی اس توجہ کو دیکھ کر، آپ کی اس عاجزی کو دیکھ کر، آپ کی اس طلب کو دیکھ کر، آپ کی اس لگن کو دیکھ کر اللہ آپ کے ہر مسئلے کو حل کر دے گا۔ منٹوں میں مسئلے حل ہو جائیں گے اور منٹوں میں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور میرے رب کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین کرام، جب آپ یہ تعوذ پڑھیں گے تو تعوذ کو تلفظ کے ساتھ پڑھیے گا، شوق کے ساتھ پڑھیے گا۔ دنیا کے شیطانوں سے بھی حفاظت اور جنات شیطانوں سے بھی حفاظت، ہر طرح کے شیاطین سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے پیار کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ معزز سامعین کرام بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بار یہ بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ بسم اللہ وہ ہے جس سے اگر آپ اکیلے بسم اللہ کا 1000 بار وظیفہ کر لیں صبح اور شام، رب کعبہ کی قسم آپ کے آدھے مسائل اس بسم اللہ کے ذریعے سے حل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آدھے مسائل 5 وقت کی نماز سے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے 7 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اب اس بسم اللہ میں اللہ کے 2 نام ایسے ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہ 2 نام جب اللہ کو ان 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے، رب کی رحمت جوش کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرح متوجہ ہو کے فرماتے ہیں، مانگ نہ میرے بندیا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ پھر بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے 7 بار بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 7 ہی بار آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے نہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، آئیے نہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین کرام، آپ نے یہ درود پاک، پورا درود پاک نماز والا پڑھنا ہے۔ نماز والا درود پاک یہ جو میں نے پڑھا ہے، یا جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 ہی بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس طرح پڑھنی ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔
پڑھتے پڑھتے ولضالین آمین، یہاں آپ نے بسم اللہ کے ساتھ، آپ نے فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، آمین بھی پڑھنی ہے، 7 بار آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 313 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور پھر یا سلام یا سلام، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ نام پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیے گا نا، پھر 33 مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، لگاتار کرنے کا ہے، ناغا نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔